हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे दिन रात बहुत बेकैफ गुजर रहे थे। इसकी यादें मुझे जीने नहीं देती थी। मैं रोज उसकी याद में तड़पता था, रोता था, उससे बात करने के लिए मरा जाता था। कितनी कितनी बार मैं उसका नंबर मिलाकर मिटाता रहता था। मैं जानता था कि उसका नंबर अब कभी भी नहीं मिलेगा। वो मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं किसी खता के बगैर, किसी कसूर के बगैर अकेला रह गया था। मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था। मेरे अंदर से सारी उमंग, ख्वाहिशें, सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। सब कुछ मुझसे खो गया था। ऐसा लगता था मुझसे मेरी ज़िंदगी की नवीद छीन ली गई थी। अब मेरे पास बाकी बचा क्या था। मेरी माँ मेरे दिल की हालत ज़ार से वाकिफ़ थी। उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी कर दें ताकि मैं फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाऊँ और उसको भूल जाऊँ। ऐसा कैसे हो सकता था? भला कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? मेरी अम्मी मेरी शादी मेरी खालाजाद के साथ करवाना चाहती थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मुझ पर मरती थी। और सबसे बड़ी बात, वो मेरी माजी के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे मेरे सारे गम का, सारे दुखों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। अम्मी जानती थी कि अगर मेरी उसके साथ शादी हो गई तो मेरे सारे दुख दर्द गम समेट लेगी और मेरी ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी। मगर वो किसी तौर पर भी उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। मेरे लिए ये फैसला करना मौत से भी ज़्यादा बदतर था। और अम्मी का इसरार था जो कि बढ़ता ही जा रहा था। उनसे मेरी सूनी ज़िंदगी और बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझे खुशबाश और हंसता बसता देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीऊँ और उससे लुत्फ़ उठाऊँ। मैं 1 साल से अम्मी को इनकार कर रहा था, मगर अब उनका इसरार था कि बढ़ता ही जा रहा था। और आज तो वो मेरे सामने ये बात कह के रोने लगी कि मैं तुम्हारे सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश को अपने दिल में रख कर इस दुनिया से चले जाऊँगी। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं मान सकते? तब मैं मजबूर हो गया था और मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहती हैं कर लें, जिसके साथ भी मेरी शादी करना चाहती हैं कर दें, मैं तैयार हूँ। मगर उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, खुद को संभालने के लिए, खुद को समझाने के लिए। मेरे लिए अपने दिल को समझाना एक मुश्किल अमल है। उसकी जगह किसी और को देना मुझे नामुमकिन लगता है। मेरी बात सुन के अम्मी किस कदर खुश हो गई थी, जैसे उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उन्होंने इसी वक्त ही जाकर खाला खालू के साथ मेरे रिश्ते की बात की थी और मेरी खालाजाद को मेरे लिए मांग लिया था। शादी उन्होंने 6 महीने के बाद रखी थी, मगर अम्मी और खाला लोग अभी से शादी की तैयारियां करने लगे थे। मेरी अम्मी तो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी और वो अभी से मेरी होने वाली बीवी और अपनी होने वाली बहू के लिए शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो गई थी। मैं उनके इस अंदाज को देखकर हंसता करता था और कहता था कि अभी तो शादी में अच्छा खासा वक्त पड़ा है और आपको अभी से शादी की तैयारियों की जल्दी पड़ गई है। तो वो मेरी बात पर यह कहती थी कि तुम्हें क्या पता कितनी शदीद ख्वाहिश है कि तुम्हारे सर पर सेहरा सजाने की, तुम्हें दुल्हा बना देखने की, और तुम पहले इस बात के लिए मानते ही ना थे। अब जब से तुमने शादी के लिए हाँ की है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बस चले तो मैं रात से पहले तुम्हारे सर पर सेहरे के फूल खिला दूँ, अपनी बहू को इस घर में लेकर आ जाऊँ। और मैं ये सब कुछ देखकर सोच रहा था कि काश वो मेरे साथ होती। अगर वो मेरे साथ होती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। मगर इसमें मेरे रब की कोई मसलहत होगी, मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देता था। फिर मेरी शादी के दिन करीब आ गए थे। उस दिन मेरी मेहंदी थी, लेकिन मैं इस वक्त ऑफिस में था। मैं उस वक्त ऑफिस से छुट्टी करने ही वाला था जब एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। उसने मुझसे पूछा कि आप काशिफ अली बात कर रहे हैं। जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो मुझसे कहने लगी कि अपनी बेटी को अस्पताल से आकर ले जाएं, और अफसोस की बात यह है कि आपकी बीवी इंतकाल कर चुकी है। ये सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मोहतरमा, क्या कह रही हैं आप? मेरी कौन सी बेटी? मेरी तो अब तक शादी नहीं हुई। मगर अब वो भी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर चुकी थी। मैंने सोचा शायद किसी का गलती से नंबर मिल गया होगा। इसके बाद मैं इस बात को भूल गया और फिर शादी की रस्मों में मसरूफ़ हो गया था। मैंने अपनी अम्मा को बारहा सादगी का दरस दिया था और बार बार एक ही बात पर इसरार किया था कि फजूल रस्में मुझे पसंद नहीं, आप सादगी के साथ मेरे निकाह की तैयारी करें। मगर मैं उनकी इकलौती औलाद था और उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत से अरमान अपने दिल में सजाए हुए थे। उन्होंने मेरी किसी बात को खातिर में नहीं लाई और फिर उन्होंने वो हर रस्म की जो मुझे फजूल लगती थी। मगर इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया था। वो मुझे 3 दिन तक अस्पताल कॉल पर कॉल करती रही थी। फिर वलीमे से अगले दिन मैं उसके बताए हुए मतलूबा पते पर पहुंचा ताकि इसको मिलकर ये बता सकूं कि मेरा इस बच्ची के साथ या इसकी माँ के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए मुझे बार बार कॉल करके परेशान न किया जाए। मैंने अस्पताल पहुंचने के बाद इस नर्स से कहा कि मैं अस्पताल में हूँ, मुझसे आकर मिलो। जब वो मेरे सामने आई तो वो एक नौजवान और कम उम्र लड़की थी और ऐसा लगता था जैसे उसको जॉब करते हुए थोड़ा सा वक्त गुजरा हो। मैंने उससे कहा कि आप क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं?
میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا اس بچی کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس نے میری بات کو سنی انسنی کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آئیں۔ جب میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک جھولے میں چھوٹی سی بچی تھی۔ میں کسی خیال کے تحت اس بچی کو دیکھنے کے لیے جھکا، تب مجھے اس کے نقوش کچھ جانے پہچانے سے لگے تھے۔ اس نرس سے مجھے ایک فائل دی، فائل کے ساتھ میرے لیے ایک خط بھی تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس میں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات ہیں۔ جو ہی میں نے اس فائل کو کھولا اور اس کے اوپر لگی تصویر کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا، اور پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے وہ خط نکال کر وہیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ جو میں خط پڑھتا جا رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر مجھے وہاں پر بیٹھے گزر گئی اور کتنی ہی مرتبہ میں نے ان الفاظ کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتارا تھا، اور ہر بار وہ پڑھنے کے بعد میرا دل جیسے پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ اس بچی کی ماں کی آخری وصیت تھی۔ اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو کال کر دوں، یہ امانت آپ کے حوالے کروں، کیونکہ اس بچی کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جو اس کا خیال رکھ سکے اور اس کے ساتھ پیار کرے۔ میں نے زخمی دل کے ساتھ بچی کو وہاں سے اٹھایا۔ وہ بہت معصوم صورت تھی اور بہت ہی زیادہ پیاری بچی تھی، جیسے سارے جہان کی خوبصورتی ایک اس چہرے میں آ کر سما گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ یوں بھینچ کر لگا لیا جیسے مجھے ڈر تھا کہ کوئی اسے آ کر مجھ سے چھین لے، اور کسی متاع حیات کی طرح اسے میں نے سنبھال لیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے میرے گھر والے کیا کہیں گے، مجھ سے دنیا کیا کیا سوال پوچھے گی، مجھے ان کے سوالوں کے کیسے اور کیا جواب دینے ہوں گے۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور میں کسی بات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے اس بچی کا مستقبل ہر فکر سے، ہر چیز سے بڑھ کر تھا، اور مجھے یہ اپنی جان سے بھی عزیز ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میرا سب سے پہلے سامنا اپنی ماں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اور باقی سب لوگوں نے اس بچی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر میں نے انہیں کہا کہ یہ آج سے میری بیٹی ہے اور اسی گھر میں رہے گی۔ اس کا نام عشا ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا جائے۔ دن یوں ہی بیتتے جا رہے تھے۔ اب میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں، مگر جہاں تک بات عشا کی تھی وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتا وہ مجھے اپنی اس محبوب ہستی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اس جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی بال، وہی ناک چڑھا کر بولنے والا انداز۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سامنے وہ آ گئی ہو۔ شروع میں میری بیوی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح ہی اس کو پیار دیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ عشا کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ اسے میرا عشا کو اس قدر اہمیت دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب تو عشا کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے بات پر لڑنے لگی تھی، اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرنے لگی تھی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، بلکہ اب تو وہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی شاید میں نے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اور یہ میری ہی بیٹی ہے، مگر میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ عشا اب بڑی ہو رہی تھی، وہ رویوں کو اچھے سے سمجھنے لگی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک بہت ہی ذہین بچی تھی اور اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی تھی۔ وہ میری بیوی اور ماں کا اپنے ساتھ رویہ اور باقی بچوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس بات کو بہت محسوس کرتی تھی۔ اس گھر میں وہ سب سے زیادہ میرے قریب تھی اور ہر بات اپنی توتلی زبان پر مجھے بتاتی تھی۔ میں نے بارہا یہ کوشش کی تھی کہ میں اس حقیقت کو اسے چھپاؤں۔ میری سگی بیٹی نہیں ہے، مگر جب وہ ذرا سا بڑی ہوئی تو اسے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ اب وہ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتی تھی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، اور میں خاموشی سے اس کا منہ تکتا رہ جاتا تھا۔ میں اسے اس بات کا کیا جواب دیتا؟ سردیوں کے دن تھے، شام کا وقت تھا، بارش کا موسم تھا، اور سردیوں کی اداس شامیں مجھے اس کی بہت زیادہ یاد دلاتی تھی۔ ہر دن، ہر پل، ہر وہ بات مجھے یاد آتی تھی۔ اس کا ہنسنا، روٹنا، منانا، گھنٹوں باتیں کرنا، کیا کچھ نہیں تھا جو مجھے یاد نہیں آتا تھا۔ آج بھی یاد ماضی نے مجھے اپنے جانب کھینچ لیا تھا، آج بھی نہ چاہتے ہوئے اپنی تلخ ماضی میں چلا گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ میری کلاس فیلو تھی عائشہ، ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا تھا، ہر بات پر اختلاف رہتا تھا، مگر جب ہمارے یونیورسٹی کا آخری سال تھا تو نہ جانے کیسے یہ اختلاف سے اتفاق میں بدل گیا۔ ہم دونوں پورا دن ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ نظر آتے تھے۔ پھر ایک دن وہ یونیورسٹی میں نہیں آئی تھی، وہ بتائے بغیر غیر حاضر ہو گئی تھی۔ میں نے گھر جا کر اس کے نمبر پر بہت بار کال کیے، مگر اس نے میری کال ہی نہیں اٹھائی۔ وہ دن رات میرا بہت پریشانی کے عالم میں گزرا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو یونیورسٹی میں نہیں آ رہی اور اب کال بھی نہیں اٹھا رہی، اور تو اور میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ مگر جب اس کا میسج آیا، اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، تو اس کا یہ میسج پڑھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ مگر تب مجھ پر یہ انکشاف بھی ہو چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ سچی محبت کرنے لگا تھا اور میرا اس کے بغیر جینا محال ہو چکا تھا۔ اور اگلے دن جب وہ یونیورسٹی آئی تو میں نے اسے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ تم بن بتائے کیسے غائب ہو گئے؟ آئندہ اگر اس کے بعد تم نے ایسا کیا
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मुझे हैरानगी से देखा था और साथ उसकी आंखों में मुझे एक अनजानी सी खुशी नजर आई थी, जैसे इस बात की खुशी हो कि मैं उसकी वजह से बेकरार था और मैंने इस बात का इजहार करने में भी किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं की थी। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि मैं उसके साथ मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझसे ज़्यादा चाहने लगी थी, मगर वो जाने क्यों इजहार करने से डरती थी। मुझे यकीन था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। मेरे अम्मी अब्बू को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने अपनी पसंद के बारे में बता दिया था और मुझे यकीन था कि आयशा के घर वालों को भी मेरे रिश्ते पर एतराज़ नहीं होगा और हम दोनों के दरमियान कोई जालिम सीमाज नहीं आएगा। मगर ये मेरी भूल थी। जब मैंने आयशा के साथ रिश्ते के हवाले से बात की तो वो कहने लगी कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपनी अम्मी को मनाने के लिए। मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया था। मगर वो किस लिए? तुम्हारी अम्मी को मेरे रिश्ते के लिए क्यों एतराज़ हो सकता है? तो उसने मुझे बताया कि उसके बचपन में ही अब्बू फोत हो चुके हैं और उसके चचा ने ही इन लोगों का ख्याल रखा है और उनकी हर ज़रूरत पूरी की है और उसे उसके चचा ने ही पढ़ाया लिखाया है और अभी भी उसके चचा ही उसे पढ़ा रहे हैं और वो इसका रिश्ता अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं। इन लोगों के आयशा और उसकी माँ पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे और उन्हें शादी से इनकार नहीं कर सकते थे। मुझे ये सुनकर थोड़ी सी तशवीश तो हुई थी, मगर मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था और मुझे यकीन था कि मैं उसकी माँ को उसके लिए मना लूँगा। ये कोई इतना मसला नहीं था। इन दिनों हम लोगों की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी। अब हम लोगों का आपस में मिलना नहीं होता था, मगर फ़ोन पर हम लोग बात कर सकते थे। मैंने अपनी अम्मी को इस रिश्ते के लिए भेजा और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे मिल जाएगी और शाम को इसकी कॉल आई। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझसे उसका रोना ना बर्दाश्त हो रहा था और उसे खामोश करवाना भी मेरे लिए मुहाल हो चुका था। मगर मैं ये समझने से कासिर था कि आज तो खुशी का दिन है, उसे तो खुश होना चाहिए कि हम लोग एक हो जाएंगे। मगर वो किस बात पर रो रही है? अगर उसकी अम्मी नहीं मान रही तो इतना बड़ा मसला नहीं है, हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेते हैं। मगर उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे सीने में सांस रुक गई हो। इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना कैसे मुमकिन था? मेरे लिए तो ऐसा सोचना ही मुहाल था। मैं फिर अगले दिन उसके घर गया। मैंने आयशा को और उसकी अम्मी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर तब मेरे सारे अल्फाज मेरे मुंह में ही दम तोड़ गए जब उसकी अम्मी ने मेरे कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया और मुझे ये कहा कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, मैं इसकी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मेरे देवर के मुझ पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। तुम खुदा के लिए चले जाओ। मैं अपनी जगह पर बुत्थर का बुत बन गया। मैं तो कुछ कहने सुनने के काबिल ना रहा था और उसके बाद मैं वहाँ से घर वापस आ गया। मैंने आयशा से कभी कोई रब्ता नहीं किया और ना ही उसने मुझसे रब्ता रखने की कोशिश की। मेरी अम्मी ने मुझसे बारहा आयशा के बारे में पूछा, मगर मेरी ज़ुबान पर एक चुप थी। मैंने उन्हें कहा कि इसकी शादी हो चुकी है। मेरे तो जैसे ज़िंदगी से एतबार ही उठ गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अभी इन्हीं सोचों में खोया हुआ था जब बीवी की बात पर चौंक उठा। अरे आप अभी तक सोए नहीं? मैं अपने माजी से हाल में वापस पलट आया था। कितना मुश्किल होता है उसके बगैर जीना, जिसके बगैर आपको सांस लेना भी मुहाल लगता हो। बात वही समझ सकता है जो मेरे जैसी सूरत हाल से गुजर रहा हो। आयशा की सूरत मुझे किसी की याद दिलाती थी। उसे देखते हुए मैं अपने गम भूल जाता था। आज मेरी तबीयत ख़राब थी। आज मैं ऑफिस से जल्दी वापस घर आ गया। जो ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, मेरी नज़र सामने के मंजर पर पड़ी। मेरी बीवी बुरी तरह से ईशा को मार रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे दिल पर किसी ने घोंसा मारा हो। मैं तीर की तरह उसके करीब पहुंच गया। अपनी बीवी पर मेरा हाथ उठते उठते रह गया था। क्यों इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से मार रही हो? तो इस छोटी सी बच्ची ने आपको पता है क्या किया है? मेरे इतने कीमती डिनर सेट को तोड़ दिया है और मेरा सारा सेट ख़राब कर दिया है। मैंने गुस्से से देखा और इतनी मामूली सी बात पर तुम इस बच्ची को मार रही हो? मेरा गुस्से से दिमाग खोल उठा था। मगर उसने यहीं तक बस नहीं की थी। अब वो बात बात पर ईशा पर हाथ उठाने लगी थी। मैं अम्मी को कहता था कि आप इसको समझाएं, इसको बताएं कि इतनी छोटी सी बच्ची पर जुल्म ना किया करे, ऐसा ना हो कि इसको बद्दुआ लग जाए। मगर मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया था। वो इतनी अच्छी और तहम्मुल मिजाज होती थी और वो इस कदर ही गुस्सा करने लगी थी और गुस्सा इसे सिर्फ ईशा की ज़ात पर ही आता था और इसी पर ही उतरता था। न जाने उसने उसके साथ वो खार बांध ली थी। वो मुझसे ईशा की ज़ात के बारे में सवाल करती थी, ये कौन है, ये किसकी बेटी है। वो ईशा के साथ मेरा प्यार देकर मुझ पर शक करने लगी थी कि शायद ये मेरी बेटी है और मैंने किसी और के साथ छुपकर शादी की हुई है। मगर ये तमाम बातें बेबुनियाद थीं। इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। दिन ब दिन वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी और इस बात का ईशा की नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। वो हर वक्त सहमी सहमी रहती थी। उसे हर वक्त इस बात का डर रहता था कि कहीं उससे कोई गलत काम ना हो जाए और आंटी उस पर गुस्सा ना आ जाए। इस दिन ईशा के हवाले से ही मेरी अपनी बीवी के साथ बहुत लड़ाई हुई थी। इस बात का ईशा ने बहुत ज़्यादा असर लिया था।
میں نے عشا کو بہلانے کی بہت کوشش کی۔ وہ مجھے اپنے معصوم سے انداز میں کہنے لگی کہ آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئیں، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آنٹی آپ کے ساتھ لڑنا بند کر دیں گی۔ میں نے اسے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کسی بھی صورت عشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو امی بھی خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے یہ کہنے لگی تھی کہ اس لڑکی کو واپس چھوڑاؤ، تم کب تک پرائی اولاد کی ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ اس بچی کے ساتھ میرے کیسے جذبات وابستہ تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر تو مجھ میں جینے کی امنگ پیدا ہوتی تھی۔ میں اس کو کیسے خود سے الگ کر سکتا تھا؟ میں اس کو جس حال میں اسپتال سے لایا تھا، اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر بھی اس کا خیال رکھوں گا، اسے کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مگر اب میں خود کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ میری امی مجھے سمجھاتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اپنا گھر خراب مت کرو، مگر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میری اپنی بیوی کے ساتھ روز اس بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ وہ جب بھی لڑنا شروع کر دیتی تھی تو پھر میں خاموش ہو جاتا تھا۔ اگر میں بھی بولتا تو بات بڑھ جاتی اور میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ میری خاموشی اس سے اور شیر بنا رہی تھی۔ اس دن میں آفس سے جلدی واپس گھر آ گیا تھا۔ مجھے کچن سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کچن میں گیا تو میری بیوی عشا پر چلا رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ نہ جانے کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر پہلے یقین کے ساتھ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی تھی، پھر اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنا ضروری سامان اٹھانے کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی۔ امی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اپنی جگہ پر بت بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کو روکنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھے سخت سنائی، مجھے بہت برا بلا کہا۔ مجھے کہا کہ میں پرائی اولاد کے لیے اپنا گھر خراب کر رہا ہوں، میری بچیاں رول رہی ہیں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مگر میں بھی پتھر دل بنا بیٹھا رہا۔ کتنے ہی دن گزر گئے اسے یہاں سے گئے ہوئے۔ مجھے اپنی بچیاں یاد آ رہی تھیں، مگر میں نے بھی خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اب اس کو لینے کے لیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ویسے ہی میرے سر پر کچھ زیادہ ہی چڑھ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، اسے میرے مسئلے مسائل کو سمجھنا چاہیے تھا۔ الٹا وہ مجھ پر یہ الزام لگا رہی تھی کہ میں نے کسی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے یا پھر یہ میری ناجائز اولاد ہے۔ یہ تمام باتیں خاندان میں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ خاندان والے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، سب لوگ مجھے برا بلا کہتے تھے، مگر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ امی بہت زیادہ روتی تھی اور وہ اس بات کی بہت زیادہ پریشانی لیتی تھی۔ وہ خاندان کے دباؤ میں آ چکی تھی، مگر میں کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس دن مجھے امی زبردستی اپنے ساتھ خالہ کے گھر لے کر گئیں اور میری بیوی سے کہنے لگیں گھر چلو، اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آتے، اور اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عشا کو یہ اس کے ماں باپ کے پاس واپس چھوڑائیں۔ میں روز روز کی اس تکرار سے تنگ آ چکا تھا۔ یہاں پر میرا پورا خاندان جمع تھا، سب نے مجھ سے یہ پوچھا عشا کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑو گے یا نہیں؟ نہیں، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ اس سے پوچھیں یہ کس کی بیٹی ہے، مجھے اس بچی کا DNA کروانا ہے۔ اس کی بات سن کے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میرے تاثرات دیکھ کر اس کے گھر والوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو، ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تم بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اسے واپس اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ نہ ہی تم اس کے بارے میں بتاتے ہو کہ یہ کون ہے، کس کی اولاد ہے۔ میں اس بات کو سب سے چھپانا چاہتا تھا اور اس راز کو قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر اب وقت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے سب کچھ بتانا پڑ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے شروع کیا۔ جب میں نے جھک کر اس بچی کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ہو بہو عائشہ کی کاپی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے آج وہ یاد آ گئی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس نرس سے میرے حوالے ایک فائل کی اور اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ جب میں نے فائل کو کھول کر دیکھا تو سامنے عائشہ کی تصویر لگی ہوئی تھی اور یہ فائل اسی کے کیس کی ہسٹری تھی۔ اس کے مطابق عائشہ کو پھیپھڑے کا کینسر تھا۔ یہ پڑھ کر میں جیسے ڈھہ سا گیا تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ مجھ سے دور تھی، مگر مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ خوش ہے۔ مگر اب اس کی موت کی خبر، اور وہ بھی اتنی تکلیف دہ موت کی خبر سن کر تو میں جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی اور اس نے مجھے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا تک نہیں تھا۔ پھر میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ ایک وقت تھا جب ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات ایک دوسرے کو بتاتے تھے، ایک دوسرے کی معمولی سے معمولی تکلیف کو بھی جانتے تھے، اور اب اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپا لی تھی۔ مجھے یہ بات کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور میں مزید انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گے، اور یقین مانو تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں جس کے ساتھ میرا یقین کا رشتہ ہو۔ تمہارے علاوہ میرا یہ رشتہ اپنی ماں کے ساتھ قائم تھا، مگر کچھ عرصہ ہوا ہے میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئی۔ اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس دن جب تم اس گھر سے گئے تھے، تمہارے قدموں کے ساتھ میرے خواب اور خواہشیں بھی لپٹی ہوئی چلی گئی تھیں۔ جب تم گئے تھے تو تم اپنے ساتھ میرا دل بھی لے گئے تھے۔ میں بھلا پھر کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ میں اماں سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنی سخت آزمائش میں کیوں ڈالا تھا؟
مگر انہیں یقین تھا کہ ان کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہترین ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ چاچا اور چاچی مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ بہت خوشی اور چاہت سے مجھے اپنے گھر میں بہو کم اور بیٹی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، مگر میں سوچتی تھی یہ کیسی خوش نصیبی ہے، یہ کیسی خوشی ہے جس نے میرا دل خالی کر دیا ہے۔ کتنے دن میں خالی آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ شاید تم پھر سے پلٹ آؤ، شاید وقت بدل جائے، شاید اماں فیصلہ بدل لیں، شاید اسے عزت سے زیادہ اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہو جائے۔ مگر وہ ماں تھی، وہ بیٹی کی دل کی خوشی سے زیادہ عزت کو ترجیح دیتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ سوال تھا جس نے مجھ سے جینے کی تمنا ہی چھین لی تھی۔ اماں کو مجھ سے زیادہ لوگوں کی اور رشتہ داروں کی پرواہ تھی۔ پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے پھانسی کی سزا دے دی ہو۔ کیسے ممکن تھا یہ، جو تمہاری جگہ تھی وہ میں کسی اور کو دے دیتی۔ اس دل میں تمہارا قبضہ تھا، کوئی اور بسیرا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بالکل ناممکن سی بات لگتی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنا دل مارنے کی بہت کوشش کی، اسے دل میں جگہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شخص اس قابل نہیں تھا۔ اسے بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ محبت کرتا تھا، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی وہ میرے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک احساس کمتری تھا، ایک ضم کا احساس تھا، ایک احساس برتری تھا جسے وہ مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے مقابلے میں معمولی پڑھا لکھا تھا، تعلیم کے شعور سے نابلد تھا، بیوی اس کے نزدیک پاؤں کی جوتی کے برابر تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، نہ کرتا، مگر اس سے مجھے عزت دینی چاہیے تھی، مگر میں اس چیز سے بھی محروم تھی۔ سب لوگ میرے ساتھ بہت برے تھے۔ اسے یہ احساس چین نہیں لینے دیتا تھا کہ میں اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، اس سے زیادہ باشعور اور عقل مند ہوں۔ اگر وہ ان باتوں کو تسلیم کر لیتا تو اس میں بھی اس کی ہی عزت تھی، مگر وہ نہ جانے کیا چیز تھی۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا وہ انسان، اور اب تو اس نے مجھے بات بات پر گالیاں دینا اور ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ چاچا چاچی نے ان سب چیزوں سے اپنی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ ان کی محبت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ چاچی کے لیے میں ملازمہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، اور گھر آنے کے بعد ان کا بیٹا مجھ سے اتنی خدمت کرواتا تھا، اور ذرا سی کوتاہی ہو جانے کی صورت میں مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بس اپنے مزاج کے خلاف بات نہیں چاہیے ہوتی تھی، اور میرا چاچا چاچی کے لیے یہ جیسے معمول کی بات تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس بات پر بالکل بھی نہیں ٹوکتے تھے، اور چاچی کہتی تھی کہ اس کا باپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا جیسے یہ کوئی فخر کی بات تھی۔ میں نے امی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر ایک دن یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا اور وہ تکلیف کی شدت سے اپنا دل پکڑ کر رہ گئے۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے نازو پلی بیٹی تھی نہ ان کی، انہوں نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا، اور اس شخص نے مجھے اپنے قدموں میں رول دیا تھا۔ وہ روتی نہ تو کیا کرتی، وہ بہت برے طریقے سے پچھتا رہی تھی، انہیں اپنے فیصلے پر ندامت ہو رہی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، میرا اپنا خیال رکھیں گے۔ پھر ایک دن میں امی کے ساتھ ان کے گھر میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کیا، کاش کہ میں تمہاری شادی تمہاری پسند کی جگہ پر ہی کر دیتی۔ اتنے میں اوپر سے میرا شوہر بھی آ گیا تھا، اس نے یہ سب سن لیا تھا، اور اسے ایک اور بات مل چکی تھی۔ اب وہ بات بات پر مجھے تمہارے تانے دیتا تھا۔ میں اگر روتی تھی تو کہتا تھا اپنے یار کی یاد آ رہی ہے، بات بات پہ وہ تمہارا نام لیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، میں ایک کرسی پر گری تھی اور میرے پیٹ میں لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے پیٹ میں درد رہنے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے میرے پیٹ میں ناسور بن رہا ہو۔ پھر مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی، مگر اس کے بعد بھی میری زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا، بلکہ زندگی تو شاید پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا یہ اسی کا بچہ ہے، اور میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ میرے غم اور دکھ اپنے دل کے ساتھ لگانے کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ ایک بار چاچا چاچی مجھے لینے کے لیے آئے تھے، مگر میں واپس نہیں گئی۔ پھر میں نے کس سے سنا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے، مگر میں پھر بھی وہاں پر نہیں گئی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی چند دنوں کی ہے، اور میں اپنے بچے کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی۔ تم سے بڑھ کر ایسا کون ہوگا جو اس دنیا میں میرا اپنا ہوگا؟ میرے اس بچے کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے بھول کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دینا۔ فقط تمہاری عائشہ۔ میری بات ختم ہو چکی تھی، اور وہاں بیٹھے ہوئے ان سب نفوس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے غم کو، درد کو سمجھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور میری بچیوں کو لے کر واپس آ گئی۔ اب وہ عائشہ کا اپنی بچیوں سے بڑھ کر بھی خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اب میں عائشہ کے سامنے سرخرو تھا۔
नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।